بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہرہ اسلامک ٹی وی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات کو کبھی خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مجھے ایسے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں پھینکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے تو بہت عمدہ خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچہ پیدا ہوگا جو تیری گود میں ہوگا۔ واقعی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچہ حسین پیدا ہوا جو میری گود میں تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتلایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ میں نے کہا، یہ بیٹا حسین؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ میرے پاس اس علاقے کی سرخ مٹی بھی لائے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس علاقے کی سرخ مٹی بھی لائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن نجی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ طہارت والے پانی کا برتن اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب وہ صفین کی طرف جاتے ہوئے نینوی مقام تک پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آواز دی، ابو عبداللہ ٹھہر جاؤ، دریائے فرات کے کنارے پر ٹھہر جاؤ۔ میں نے کہا، ادھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں ایک دن نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، اس حال میں کہ آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ آپ کی آنکھیں کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی آمد سے قبل جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین کو دریائے فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہ آپ کو اس کی مٹی کی خوشبو سونگھاؤں؟ تو میں نے کہا، جی ہاں۔ پس اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا، مٹی کی مٹھی بھری اور مجھے دے دی۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور رونے لگ گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ مٹی دیکھی، مٹھی بھری ہوئی، اور اس کو سونگھا تو اس کو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور رونے لگ گئے۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، یہ وہ واقعہ ہے جسے ہم حسین کی شہادت کا واقعہ کہتے ہیں۔ شہادت امام حسین کی پیشین گوئی کی یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارا دین ہے، ہماری سنت ہے، ہمیں یہی بتلایا گیا ہے، ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت امام حسین کو شہادت نوش فرمائی گئی، ان کو قتل کیا گیا
اور یہی وہ محرم کا دن ہوگا، 10 محرم کا دن ہوگا جس دن قیامت بھی آئے گی۔ یہی وہ دن ہے جس دن مجالس قائم کی جاتی ہیں۔ یہی 10 محرم کا وہی دن ہے جس میں نوحے پڑھے جاتے ہیں۔ یہی وہ 10 محرم کا دن ہے جس میں شام غریبہ منائی جاتی ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن قیامت کو قائم کیا جائے گا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے اس حدیث کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے کہ شہادت امام حسین کی پیشین گوئی 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس دن سیدنا امام حسین کو قتل کیا گیا، اور یہی وہ 10 محرم کا دن ہوگا جس دن قیامت کو قائم کیا جائے گا۔ آپ دوست احباب نے اس ویڈیو کو، اس حدیث کو اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔